بڑے دنوں سے کچھ خبریں خان صاحب کے بارے میں چل رہی تھی بیکاز یو میٹ ہم پرسنلی. تو صحت وائز بالکل ٹھیک ہے جی, بلکہ آج ایکسرسائز بھی کی انہوں نے. اور جب آپ گئے سونا وہ سویٹنگ وہ پسینہ آیا ہوا تھا ایکسرسائز کر کے تو نہیں, واز ان فائن فارم. ظاہر ہے افسردہ تھے, غصے میں تھے, شہادتیں جو ہوئی ہیں بہت ہی یہ افسوس کی بات ہے. تو وہ بات تو بالکل ان کے وجود پر, ان کے ذہن پر طاری تھی کہ ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں, اور ریاست نے گولی چلائی ہے نہتے لوگوں پر, نہتے پاکستانیوں پر, جو اپنا ایک بنیادی حق استعمال کر رہے تھے احتجاج کا, اسلام آباد آنے کا, کھڑے ہونے کا. کھڑے ہوئے لوگوں کو میں خود گیا ہوں, انیس ستی کے گھر میں گیا ہوں. ایک بچہ 20 سال کا مری کا جی ستی کوٹلیاں کا ہے, کوٹلی ستیاں کا ہے, اور ان کا خاندان یہاں رہتا ہے علی پور میں, یونین کاؤنسل. تو انہوں نے بتایا کہ وہ بچہ بیٹھا ہوا تھا, ہاتھ میں اس کے پلیک کارڈ تھا, عمران خان صاحب کی تصویر تھی, اونچائی سے گولی آئی جو اس کے ایبڈومن میں لگی. میڈیکل لیگل رپورٹ موجود ہے جس میں گن شاٹ وونڈ لکھا گیا ہے. تو یہ ہوا, ہم اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتے. اور 12 ٹوٹل آپ کا نمبر ہے. دیکھیں اس وقت تک مکمل کوائف ہمارے پاس 12 کے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ 10 اور ہمیں بہت جلد مکمل کوائف مل جائیں گے, لیکن اس کے علاوہ سینکڑوں اس وقت لاپتہ ہیں لوگ. وہ کہاں ہیں, ان میں سے کتنے شہید ہوئے, کتنے اٹھا لیے گئے. کہ جو سینکڑوں کی بات کریں ہم ان سے اعلان تعلق ہی اس وقت بڑا کلیئر بیان ہے. جی اس وقت ہمارے پاس سینکڑوں کے کوائف نہیں ہیں, اس لیے ہم نہیں کہتے سینکڑوں. جو ہمارے پاس کوائف ہیں, جو ہمارے پاس شہادت موجود ہے, اس کی بنیاد پہ. اور اگر مسنگ اکٹھے کریں گے جب بھی ان کا وہ نمبر ایڈ ہو جائے گا. پہلے تو آپ بتائیں گے ان کو یہ مسنگ ہے ہمارے جو کہ احتجاج میں گھر سے نکلے تھے اور واپس نہیں گئے, لیکن وہ آپ کے پاس اس وقت ایک بیسک نمبر بھی نہیں ہے. دیکھیں ہمارے پاس نمبر تو ہے جو لوگ مسنگ ہیں. آپ دیکھیں آئی جی اسلام آباد نے کہا کہ ہم نے 800 سے زیادہ گرفتار کیے ہیں, جبکہ عدالت میں ابھی تک صرف تقریباً 150 پیش کیے گئے ہیں. تو باقی لوگ کہاں ہیں؟ وہ آپ نے گرفتار کیے یا ان کو اغوا کیا, وہ کہاں مسنگ ہیں؟ تو یہ بھی رہتا. تو وہ جو خان صاحب کے بارے میں کہتے تھے کوئی سپرے ہو گیا ان کے اوپر, ان کو زہر دیا جا رہا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. کچھ ان کے کوئی اس طرح کے خدشات تھے کہ کچھ ہو رہا ہے؟ نہیں, یہ بالکل ہی من گھڑت کسی نے بات اڑائی, اور مجھے افسوس ہے. آپ کی پارٹی سے آ رہی ہے نا جی. دیکھیں یہ کہیں سے یہ آ جاتی ہے اور پھر لوگ اس کو دہرانا شروع کر دیتے ہیں, یہ افسوسناک بات ہے. جب تک ایک طرح سے سمجھ بھی آتی ہے, دیکھیں خدشہ اور وسوسہ تو رہتا ہی ہے نا. جہاں خان صاحب ہیں, جس طرح ان کو رکھا گیا ہے, اور اس دوران بھی 40 گھنٹے خان صاحب نے کہا کہ مجھے سیل سے باہر نہیں نکلنے دیا گیا. ایک ایسا موقع آیا کہ 40 گھنٹے ان کو تواتر سے بند رکھا گیا. تو ایسے میں خدشات ضرور پیدا ہوتے ہیں. تو بات سمجھ میں آتی ہے. ان کو نہیں, یہ بھی ایک آپ کی پارٹی قاسم سوری صاحب کی ٹویٹ سے یہ سارا کچھ شروع ہوا تھا کہ ان کو شاید منہ پہ کپڑا ڈال دیتے ہیں وہ جی ایچ کیو میں. یہ ایسا بھی کچھ نہیں, خان صاحب نے ایسی کوئی بات he wasn't moved from the jail, جیل سے کسی اور جگہ لے کر نہیں گئے خان صاحب. نہیں, اڈیالہ ہی میں وہ رہے. میرا خیال ہے اڈیالہ میں ایک سیل سے دوسرے سیل شاید وہ لے کر گئے ہوں انہیں کچھ عرصے کے لیے, جب وہ ان کو پولیس ریمانڈ پہ دیا گیا, اس کے بعد وہ واپس آ گئے. اچھا, ریمانڈ بھی شاید کسی اور کے حوالے کیا گیا, پولیس کے اسی اڈیالہ جیل ہی کو پولیس اسٹیشن ڈکلیئر کیا گیا, لہٰذا اڈیالہ کے اندر ہی وہ رہے, اڈیالہ سے باہر نہیں نکلے. سختیاں بیکاز اخبار ان کو نہیں دیے جا رہے, ٹی وی بند کر دیا گیا ہے. بالکل, بچوں سے اب تو 2.5 مہینے ہونے کو آئے ہیں, 3 مہینے ہونے کو آئے ہیں, ان کو بات نہیں کرنے دی جا رہی. فون پہ جو ان کا حق ہے ہفتے میں غالباً 2 بار بات کرنا, وہ ان کو نہیں کرنے دی جا رہی. یہ بیرسٹر گور نے ایک جملہ کہا جب وہ پریس ٹاک کر رہے تھے, آپ ساتھ ہی کھڑے تھے, کہ گولی جس طرف سے بھی چلی اس کی مذمت کرتے ہیں. یہ ایک طرف کا تو آپ کا کلیم ہے, دوسری ہماری طرف سے بالکل نہیں چلی. یہ جملہ کو آپ کو اسٹرینج لگا جب انہوں نے کہا وہ پشتون کیا پھنس گیا ہو سکتا ہے یہ پشتون بات تو نہیں, ان کا مطلب یہ تھا کہ گولیاں مختلف اطراف سے آ رہی تھیں, یہ نہیں کہ ہماری طرف سے کوئی گولی چلی, بالکل نہیں. نہیں, آئی تھنک ان کا مطلب یہ تھا کہ جس نے بھی چلائی ہے. ہاں, یہ مطلب ناٹ کہ وہ سوال ان سے یہ کیا گیا تھا, مجھے یاد آ گیا کہ یہ گولی کس نے چلائی ہے, یہ سوال ہوا تھا. اور غالباً سوال کرنے والا یہ چاہ رہا تھا کہ وہ ایک مخصوص جانب اشارہ کریں. انہوں نے ایسا نہیں کیا, کیونکہ ہمیں نہیں پتا, اس وقت ثبوت تو نہیں ہے ہمارے پاس. ہمیں یہ پتا ہے کہ گولی چلی ہے, وہ گولی پولیس نے چلائی ہے, وہ رینجرز نے چلائی ہے, یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے نا. ہمارے لڑکوں کو, ہمارے جوانوں کو گولیاں لگی ہیں, چلانے والی پولیس ہے یا رینجرز ہیں, یہ اس وقت ہم نہیں کہہ سکتے. ایک جوڈیشل کمیشن بنے, وہ انکوائری کرے, تب پتا چلے گا. اور اب خان صاحب نے کوئی اور ڈیٹ نہیں دی احتجاج کرنے کی؟ نہیں, فی الوقت نہیں. فی الوقت آپ کے لیے سرپرائزنگ ہے کہ جب آپ کا کلیم بھی ہے اور آپ چاہتے بھی ہیں کہ کچھ کریں, خان صاحب کو باہر نکالیں, اسی وجہ سے تو ہر 10-15 دن بعد آپ یہ کر رہے تھے. آپ کے لیے سرپرائزنگ ہے کہ
दिस इज इट, अगले 2 महीने के लिए आपको लगता है कि कुछ नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, लाएअमल बिल्कुल तय होगा। हम इस वक्त हालत सोग में हैं और हम सोग मनाएंगे और हम इस बात को उजागर करेंगे कि जाने गई हैं, लोग शहीद हुए हैं। ये नेशनल असेंबली में भी बात होगी, सेनेट में होगी, सूबाई असेंबलियों में होगी, हर सतह पे ये बात होगी। तो अभी तो हमारा जो फोकस है, जो तवज्जो है, वो सोग पर है, वो जुडिशल कमीशन बनवाने पर है, वो FIR'ें दर्ज कराने पर है। ये तमाम अमल जब एक मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा तो फिर आगे की बात होगी। कितना टाइम फ्रेम आप देख रहे हैं कि इसके बाद आपको लगता है कि अब कितना अरसा आप एहतजाज करके इस्लामाबाद? देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता कि एहतजाज कब होगा और किस शक्ल में होगा, लेकिन ज़रूर हम अपना जो हक है आवाज़ बुलंद करने का वो इस्तेमाल करते रहेंगे। ये बड़ी बहस शुरू हो गई थी पिछले चंद दिनों में, और राइटफुली सो आई थिंक, कि पार्टी के अंदर से आवाजें आ रही थी। एक हिस्सा कह रहा था देखें जी, खान साहब संजानी मान गए थे, बुशरा बीबी नहीं मानी। आपकी बैरिस्टर साहब साहब ने कहा, अगले दिन बुशरा बीबी की बहन आ गई टीवी पर, उन्हें अगले 2-3 दिन इंटरव्यूज दिए, उन्होंने कहा जनाब वो तो वापस ही नहीं जाना चाहते। ऐसा लग रहा था एक अंदर से आपस में इन फाइटिंग शुरू हो गई है। क्या संजानी के ऊपर बात हुई आज इमरान खान साहब से आपने? हुई, और क्या कहते हैं कि उन्होंने कहा था? बिल्कुल बात हुई थी, गौहर साहब के साथ संजानी की बात हुई थी। गौहर साहब ने बताया, खान साहब ने कहा कि देखिए अब ये बातें पीछे रह गई हैं, ये हमारा अंदरूनी मामला है, हम बिल्कुल मुत्तहिद हैं। जब हम पहुंच गए डी चौक तो अब हमने बात आगे करनी है। वहां क्या हुआ, गोलियां क्यों चली, अब ये बात है। हमने माजी में हमारी अंदरूनी गुफ्तगू क्या हुई वो बात अब अहम नहीं है। अहम सिर्फ एक बात है कि पाकिस्तानियों पर, निहत्ते पाकिस्तानियों पर रियासत ने गोली चलाई। सो खान साहब ये अग्री किया कि संजानी की बात हुई थी मेरी? उन्होंने बिल्कुल इसकी तरदीद नहीं की। ये सवाल वहां तस्दीक की? जी, और जो वहां पे सहाफ़ी हजरात मौजूद थे उन्होंने भी सवाल किया और बिल्कुल इसमें उन्होंने कहा हमारी हुई थी ये बात।